لله على إحسانه والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. حضرات گرامی، محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، جسے شریعت میں یوم عاشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی محرم کا 10واں دن۔ یہ مہینہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق منہا اربعۃ حرم کے اندر شامل ہے، یعنی اللہ نے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، تعظیم والے اور ادب والے قرار دیے۔ ان میں سے پہلا مہینہ جسے محرم کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی جانب سے واجب الاحترام مہینہ ہے۔ سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے اور سال کا اختتام اس مہینے کے گزرنے، یعنی یہ سال جو آئے گا ذوالحجہ، اس مہینے کے بعد تو گویا اس سال کا اختتام ہوگا۔ تو آغاز ہوگا محرم سے، وہ بھی واجب الاحترام، اور ختم ہوگا ذوالحجہ سے، وہ بھی واجب الاحترام۔ اور ان دونوں کے بیچ میں رجب المرجب ہے جو 6 مہینہ پر آتا ہے، وہ بھی واجب الاحترام۔ اور ذوالحجہ سے پہلے ذی قعدہ، یہ بھی واجب الاحترام۔ تو 4 مہینے اللہ نے ایسے بنائے کہ جو واجب الاحترام ہیں، تعظیم والے ہیں، ادب والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں عبادت کرنے کا ثواب بھی اور مہینے سے زیادہ، گناہ کرنے کا عذاب بھی اور مہینے سے زیادہ۔ جہاں اللہ فضیلت بیان فرماتے ہیں، وہیں اس کی مذمت بھی اور اس کے عذاب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو آج کا یہ دن تاریخ کے لحاظ سے بھی اور اسلام کے لحاظ سے بھی مبارک دن، عظیم الشان دن، تاریخی دن۔ ان مہینوں میں اور ان مہینوں کے یوم عاشورہ میں بہت سے ایسے واقعات اس زمین پر رونما ہوئے اور اللہ نے بہت سے لوگوں کے حالات میں تبدیلی پیدا فرمائی اور قوموں کی توبہ، انکساری، نیازمندی اور ان کا رونا، آب و رکا اللہ نے اس مہینے میں قبول فرمایا۔ تو ہم صرف خرافات کی نظر نہ ہو جائیں، شرک و بدعات کی نظر نہ ہو جائیں، بلکہ آج کے اس دن میں اگر اللہ رب العالمین کے حضور میں کچھ دیر گزار کر توبہ اور استغفار کیا جائے، عبادت کر دی جائے، تو اللہ رب العالمین ضرور معاف فرمائیں گے۔ چنانچہ فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں آج کے دن کے تعلق سے 10 اہم واقعات کا ذکر فرمایا، جو تاریخی لحاظ سے انہوں نے ذکر فرمایا، لیکن حدیث کے اندر 2-3 واقعات آج کے دن کے تعلق سے ملتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اولو العزم و جلالی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں آج کے تعلق سے موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب بحر قلزم سے پار کرنے کا حکم فرمایا تھا تو یہ فرمایا کہ وَاضْرِبْ
آپ جو ہے اپنا عصا اور اپنی لاٹھی اس دریا کے اوپر ماریے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنا عصا مارا تو اس عصا کے مارنے سے بحر کلثم میں 12 راستے بن گئے، اور اس میں سے تمام جو موسیٰ علیہ السلام کے امتی ماننے والے ایمان والے اس راستے سے گزرے، کیونکہ اللہ نے اس دریا کو بالکل خشک کر دیا، راستے کو خشک کر دیا، جس میں سے گزرنا نہایت آسان۔ فرعون نے یہ دیکھا کہ جب اس میں سے راستے ہو گئے اور نہایت اطمینان و سکون سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت گزر گئی، تو فرعون اور فرعونی لشکر بھی موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب اور پیچھا کرتے ہوئے اسی دریا کے اندر داخل ہو گئے۔ جب بیچ دریا میں پہنچے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا کے پار ہو گیا۔ اللہ نے حکم فرمایا، وہ دریا آپس میں یوں ملا کہ جتنے فرعونی تھے اور جتنے فرعون کے ماننے والے لاؤ لشکر تھے، سب اسی دریائے نیل کے اندر غرق ہو گئے، بحر کلثم میں غرق ہو گئے۔ اللہ نے ان کو اسی میں غرقاب کر دیا۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں، پیروی میں، موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، تو بنی اسرائیل نے بھی اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ یہ حدیث کے مستند ذخائر میں سے یہ واقعہ موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو محرم کی 10 تاریخ میں اللہ نے فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام جو بہت پہلے کے پیغمبر ہیں، جن سے اللہ نے شریعت کا آغاز فرمایا۔ نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کی ذات سے اور جن کی نبوت سے اللہ رب العزت نے شریعت کی شروعات کی، وہاں سے احکام و فرامین کا پہلا نزول ہوا۔ تو نوح علیہ السلام کے متعلق قرآن نے فرمایا کہ 950 سال تک اللہ کی جانب لوگوں کو بلایا، لیکن 1-2 آدمی کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ نبی کا صبر و تحمل دیکھیے، 950 سال تک صبر فرمایا، ان کی ایذا رسانیاں برداشت کی، تانے پیچھنے برداشت کیے۔ جب دیکھ لیا مایوس ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں دعا فرمائی کہ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ کو ہلاک فرما دے، یہ اب سدھرنے والے نہیں ہیں، ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ 950 سال تک ہم نے ان کے اندر تبلیغ کی اور واعظ و نصیحت کی، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ نوح علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان کی قوم کو اللہ رب العالمین نے طوفان نوح میں غرق کر دیا، سب کی سب تباہ و برباد ہو گئے۔ جتنے ایمان لانے والے لوگ تھے وہ لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور جو بے ایمان ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، وہ سب پانی کی نظر کر دیے ہیں۔ تو اس کشتی میں سوار تھے، اللہ نے ان سب لوگوں کو طوفان نوح سے محفوظ رکھا اور باقی لوگوں کو اس میں سے غرق کر دیا، ہلاک کر دیا۔ وہ کشتی اتنے بڑے طوفان میں چلا کرتی تھی، وہ کشتی جب رکتی ہے جبل جودی پر، وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو جبل جودی پر جو ٹھہرنے کا حکم فرمایا اور زمین پر اترنے کا جو حکم فرمایا، وہ محرم کی 10ویں تاریخ یعنی وہ آج کی تاریخ تھی۔ اور اسی طریقے سے قرآن میں ایک جلیل الشان نبی کا تذکرہ، جن کو حضرت یونس علیہ السلام کہا جاتا ہے،
جو مچھلی کے پیٹ میں موجود تھے، اور اللہ رب العالمین کے بغیر حکم کے انہوں نے ہجرت فرما دی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا تھا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے کیونکہ قریب اللہ کا عذاب آئے گا۔ نبی کی بات غلط نہیں ہوتی، جو ان کی زبان سے نکل گیا وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نکلتا ہے، تو انہوں نے فرما دیا۔ لیکن نبی کا ضابطہ یہ ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آئے تب تک وہ اپنا وطن اور اپنا ملک نہیں چھوڑ سکتے۔ یونس علیہ السلام کے اوپر ان کی قوم کی نگاہیں تھیں کہ اگر یہ اس درمیان میں نہیں ہے تو سمجھو عذاب آئے گا، اور اگر یونس علیہ السلام اگر ہمارے درمیان میں موجود ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ عذاب نہیں آئے۔ یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے، لوگوں نے تلاش کی، جستجو کی، تو یونس علیہ السلام کا کہیں نام و نشان نہیں۔ قوم سمجھ گئی کہ عذاب آئے گا کیونکہ یونس علیہ السلام ہمارے بیچ میں موجود نہیں۔ قوم بھی ہوشیار، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، اور یہ دیکھ لیا کہ آسمان کی فضائیں بدل رہی ہیں، ابھی عذاب نہیں آیا، آثار اور علائم نظر آنے لگے، تو وہ قوم اپنے تمام بال بچوں کو لے کر، جانوروں کو لے کر، حیوانات کو لے کر، اور کاٹ کا لباس پہنے ہوئے نہایت عاجزانہ انکسارانہ طریقے سے میدان میں نکل گئے اور اللہ کے حضور میں آہو بھوکا کرنے لگے۔ کہا اللہ یہ آپ کی بے زبان مخلوقات بھی موجود ہے، یہ عورتیں بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ اتنا روئے، اتنا گریہ و زاری کی کہ پوری فضائیں آہو بھوکا سے گونج اٹھی۔ اللہ رب العالمین نے بھی عذاب نازل نہیں فرمایا، صرف نشانیاں نازل کی تھیں، علامتیں دکھلائی تھی، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ عذاب کے نشانات، اس کی علامتیں ختم ہو گئی، 3-4 روز اب تو ہو گیا عذاب نہیں آیا، تو اللہ نے یوم عاشورہ کے دن یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھا۔ یہ آج کی مقدس تاریخ، یہ تاریخ، یہ دن شریعت کے لحاظ سے مقدس، شریعت کے لحاظ سے معظم اور قرآنی حکم کے مطابق واجب الاحترام ہے۔ اس میں اپنے اوپر ظلم کرنے والا انسان گویا اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا، اور اس میں نیکی کرنے والا شخص اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ تو آج کے دن میں ہم اپنے ان قیمتی اوقات کو صرف جو ہے لہو و لعب میں، کھیل تماشا میں اور جو ہے لغویات میں نہ گزارے، بلکہ اللہ کے حضور میں کچھ دیر بیٹھ کر تلاوت قرآن کر کے، کچھ ذکر و اذکار کر کے اللہ رب العالمین کو منانے کی اور اللہ رب العالمین کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور بھی بہت سارے فضائل اس تاریخ کے تعلق سے ہیں، اس میں ایک عظیم الشان شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کسی کے ذہنوں میں ذہن میں یہ بات نہیں آنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کر دی، جس سے یہ یوم عاشورہ کا دن واجب الاحترام ہو گیا، معظم ہو گیا، مقدس ہو گیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت میں فرمایا تھا وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 60 سال پہلے تھا۔
60 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اس زمانے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے، 3-4 سال کی عمر تھی، اور 60 سال کے بعد شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ پہلے ہی سے موسم اور محترم تھا، یہ اللہ نے کرم فرمایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس دن کر کے ان کی شہادت میں 4 چاند لگا دیا۔ جیسے عید کے دن انتقال کرنے والا، یوم عرفہ میں انتقال کرنے والا، یوم جمعہ میں انتقال کرنے والا، شب جمعہ میں، شب قدر میں، یہ اس کے انتقال کرنے سے ان دنوں کی فضیلت نہیں بڑھ گئی، بلکہ اللہ نے اس کو فضائل والا پہلے ہی بنایا ہے۔ تو اس دن اگر کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کی شہادت ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے، تو اللہ نے اس کی موت میں، اس کی شہادت میں گویا 4 چاند لگا دیا۔ اب اس کو فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی جو حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی محرم کی 10ویں تاریخ کے اندر ہوئی، اور اللہ نے ان کی شہادت کو معظم بنا دیا اس دن کی وجہ سے اور اس دن کے احترام میں۔ لیکن ہم اہل تشیع اور روافض کے طور طریقے کے مطابق ہم اپنی روایات کو، اپنے نبی کے احکامات کو، ارشادات و ہدایات کو اور اللہ رب العالمین کے احکام و اوامر کو بھول جاتے ہیں اور خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بجائے اللہ کی نظر میں محبوب کرنے کے، انسان اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے اور مقبوض ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا، اور آپ نے بارہا سنا کہ جب رمضان المبارک کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو یوم عاشورہ کا روزہ اس امت کے اوپر فرض تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، صحابہ بھی رکھتے تھے، لیکن جب اللہ نے رمضان کی فرضیت بیان فرما دی تو یہ روزہ منسوخ ہو گیا۔ اب یہ با اختیار ہو گیا، جس کا جی چاہے روزہ رکھ سکتا ہے اور جس کا جی چاہے نہیں رکھ سکتا ہے۔ رکھنے والا ثواب کا مستحق ہوگا، نہ رکھنے والا عذاب کا مستحق نہیں ہوگا، نہ اس کو ملعون کہا جا سکتا ہے، نہ عقاب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ چیز انسان کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہم کو ثواب حاصل کرنا ہے تو روزہ رکھ دے، نہیں رکھتا ہے کوئی گناہ سے نہیں کیا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی اس پر معاوضہ نہیں ہوگا۔ یہ اختیار کی چیزیں، مستحب چیزیں ہیں، سنت کے قبیل سے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن کا معمول یہی تھا کہ وہ یوم عاشورہ میں روزہ رکھتے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی تھی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس ملت کی، جس مذہب کی، جس قوم کی، جس جماعت کی مشابہت اختیار کرے گا، اس کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، لباس، فضا قطع، عید تہوار جو بھی ہوگا، اگر وہ عبادات میں بھی اگر اس کی مشابہت اختیار کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انہی کی زمروں میں کھڑا کیا جائے گا۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی، یہود و نصارہ بھی، بنی اسرائیل بھی آج کے دن روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی آج ہی کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو ہم لوگوں میں اشتراک اور تشابہ ہے، اور آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی اشتراک اور تشابہ برداشت نہیں فرمایا۔
آپ نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال ہماری حیات باقی ہوئی اور میں اس روئے زمین پر زندہ رہا، ایک روزے کا اضافہ کر دوں گا، یا تو 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا روزہ ایک ساتھ رکھا جائے گا، یا 10 اور 11 تاریخ کا روزہ ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال محرم آتے آتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ وقت نہیں آیا، وہ دن نہیں آیا کہ آپ خود جو ہے کر کے امت کو دکھا دیتے، لیکن آپ نے اپنی منظوری ظاہر فرما دی، اپنا اعلان آپ نے فرما دیا۔ وہ ہمارے لیے حجت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا۔ اس لیے 2 دن کا روزہ عام طور سے رکھا جاتا ہے، لیکن آج کے زمانے میں یہود و نصارہ اب کوئی روزہ نہیں رکھتے، محرم کی تاریخ میں بھی روزہ نہیں رکھتے، اور جو ان کی شریعت کی جو چیزیں ہیں وہ بھی اب ادا نہیں کرتے۔ اس لیے کچھ علماء نے، مشائخ نے کہ جائزہ لینے کے بعد، تجزیہ کرنے کے بعد یہ بات بھی کی کہ اگر اس زمانے میں صرف یوم عاشورہ کا روزہ رکھ دیا جائے، کیونکہ یہود و نصارہ روزہ نہیں رکھتے تو تشابہ نہیں ہوگا، اس کے لیے جائز ہوگا۔ ہاں جس زمانے میں اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر ایک روزہ بڑھا دیا جائے گا، اور اگر نہیں ہے پھر ایک روزہ اگر رکھ دیا جائے تو یہ کافی ہوگا۔ جیسے حضرت مولانا منصور احمد صاحب نعمانی نے اپنی کتاب معرفت الحدیث میں یہ بات نقل فرمائی ہے، اور ان کے اس قول کو بہت سے علماء نے نقل فرمایا۔ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، جہاں جس چیز کا وجود ہو وہاں اس چیز کا نفاذ کر دیا جائے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو اس کے نفاذ، اس کا وہ نفاذ نہیں ہوگا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں معلقہ قلوب پر پابندی رکھی، یعنی جو زکات کی رقم خیر قوموں کو ان کے ایذا سے بچنے کے لیے یا اسلام میں ان کو دے دیا جائے تو اسلام کی محبت اس کے ان کے اندر پیدا ہو جائے، ایذا اور تکلیفیں پہنچانا یہ بند کر دیں گے، اس کے زکات کی رقم ان کو دی جاتی تھی، جس کو قرآن نے معلقہ قلوب بیان کرنا ہے، یہ بند کر دیا گیا۔ اب ضرورت نہیں ہے، اب اللہ نے مسلمانوں کو اتنی تعداد اور اتنا مسلمان بنا دیا ہے، اتنی تعداد میں کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں، لہذا یہ شعبہ بند کر دیا جائے۔ اگر کبھی ضرورت آ جائے، کبھی حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ ہاں اس کو ہمیں استعمال میں لانا چاہیے، جیسے آج کل کے حالات ہو رہے ہیں کہ یہ معلقہ قلوب کا شعبہ کھولا جا سکتا ہے، ہمیشہ یہ پابندی نہیں ہے، اب ضرورت نہیں ہے اس لیے اس کا استعمال کر، جس دن اس کی ضرورتیں آ جائیں گی اس کا استعمال شروع ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا، ناجائز نہیں ہوگا۔ جیسے آپ تیمم ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کے اندر یعنی یہ جو پانی اگر آپ کو نہ ملے تو یہ پاک مٹی سے تیمم کر لیجیے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یہ اس کا بدل ہے، اور جہاں پانی مل جائے گا آپ کا وضو فوراً ختم ہو جائے گا، تیمم فوراً ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ چیز وجود میں آ گئی، اس لیے تیمم برخاست، آپ آیت تیمم برخاست، پانی آیا تیمم خود بخود برخاست ہو گیا، اب آپ برخاست کریں چلنا کریں خود برخاست ہو گیا، اس لیے اب پانی کے ذریعے سے وضو کیا جائے گا۔ اب اس وقت میں مٹی کا استعمال ممنوع ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں وضو بنانے پر قدرت حاصل ہے، ہمیں وضو کرنے کی طاقت حاصل ہے، پانی کے استعمال ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اس لیے ہمارا تیمم ثابت اور ہم اس پانی سے ایک وضو بنائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ چیزیں بھی ہیں کہ تشابہ، کہ اگر اس زمانے کے اندر وہ چیزیں نہیں ملتی تو اگر آدمی ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہوگا، جائز ہوگا، اس پر انشاءاللہ کوئی معاوضہ نہیں ہوگا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آج کے دن میں اور آج کی تاریخ میں یہ تھا. اور ایک ضعیف حدیث جو آج کے اس دن کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے، خاص طور سے غیر مقلدین، جن کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم ضعیف حدیث پر عمل نہیں کرتے. علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو موضوع قرار دے دیا، یعنی کڑی ہوئی حدیث. اور دوسرے ائمہ نے اس کو جو صحیح ترین حدیث شمار فرمایا کہ آج کے دن اپنے اہل و عیال پر اور دنوں سے زیادہ کھانے پینے میں وسعت کرنا، اور دن جو آدمی کھانا کھاتا ہے اس سے ذرا عمدہ کھانا آج کے دنوں میں کھانا چاہیے. یہ ضعیف ترین حدیث ہے. اس پر عمل غیر مقلدین کا آج تک بہت زیادہ ہے، جبکہ علامہ ابن جوزی نے اس کو موضوعات میں شمار فرمایا. دوسرے ائمہ وغیرہ نے اس کو ضعیف ترین قرار دیا. اس لیے اس حدیث کے پیش نظر تاکید تو نہیں کی جا سکتی. اگر کوئی آدمی عمدہ کھانا یہ آج کی تاریخ میں بنا کر کھانا چاہتا ہے، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے تو جائز ہوگا، کر سکتا ہے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں آج کے دن کرنے سے برکت عطا فرمائے گے. تو خالی آج ہی کے اس کام کرنے سے آدمی برکت نہ سمجھے، کیونکہ کچھ لوگ چڑھانے کے لیے آج کے دن میں یہ کام کرتے ہیں. اگر چڑھانے کے لیے کیا جائے گا تو فائدہ ختم ہو جائے گا، اور اگر عمل کے لیے کیا جائے گا ٹھیک پر تو فائدہ برقرار ہوگا. ورنہ اور بھی بہت سے اعمال ہیں رزق میں برکت حاصل کرنے کے لیے کہ اگر آدمی تقوی اختیار کرے تو اس میں برکت حاصل ہو جائے گی. اور بہت سے دیگر کام ہیں جو آدمی کرتا ہے تو اللہ اس میں بھی اور عمر میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، عمر میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، رزق میں بھی برکت عطا فرمائیں گے. تو کوئی آدمی یہ نہ سمجھ رہے کہ آج کے دن یہ کرنا جو ہے ضروری ہے، ضروری نہیں ہے. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اسے روکا نہیں جائے گا. آپ عمل کر دیجیے، لیکن کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں ہے. اگر ایسا کریں گے تو آپ عمل سے کوڑے ہو جائیں گے. ان اللہ آپ کا یہ عمل مقبول نہیں ہوگا، نہ آپ کے رزق میں برکت، کیونکہ آپ کی نیت الگ ہے. نیت العمل نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. ایک نمبر اعمال بالنیات، جیسے انسان کی نیت ہوتی ہے ویسے اس کی برکات ہوتی ہے. ایک مسئلہ اور عرض کر دو، اس کے بعد بات ختم کرنا چاہوں گا کہ میں نے آج کے دوسرے جمعہ میں، پچھلے دوسرے جمعہ میں زوال کے تعلق سے کچھ بات عرض کی تھی. پانی کی وجہ سے میں اگلے جمعہ میں نہیں آ سکا، ورنہ اسی جمعہ میں یہ بات عرض کرتا. زوال کا وقت میں نے تحقیق کی، دیگر فتاوی سے علماء کرام سے میں نے رجوع کیا. یہ جو جنکری ہے 11:20 اور 11:22 ہے، اس کا جو وقت زوال کا لکھا جاتا ہے یہ غلط ہے. یہ دراصل دن کا آدھا حصہ ہے، یعنی صبح صادق سے اگر آپ جو موسم کے لحاظ سے دن جوڑے ہیں تو آدھا دن جتنا ہوتا ہے وہی اس کا حصہ، جسے صحابہ کبریٰ کہا جاتا ہے یا نصف النہار کہا جاتا ہے. میں اس کا جو کیلکولیٹ کیا، میں نے دیکھا کہ یہ واقعتاً جو صبح صادق سے لے کر اور آج آپ دیکھیں گے اور آفتاب غروب کا ٹائم، تو دونوں کا بیچ کا حصہ 11:20 آئے گا. 5 منٹ احتیاط میں رکھا گیا. تو یہ زوال گویا نہیں ہوا. زوال جو ہوتا ہے وہ سورج جو کھڑا ہوا اور جہاں اپنے یہ سورج جو قیام کرے گا، ٹھہر جائے گا اور چھپنا ہوگا، وہی زوال ہے. اور یہ زیادہ ٹائم نہیں رہتا، 3-4 منٹ زیادہ سے زیادہ. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 2 ہی منٹ ہوتا ہے، لیکن آپ اسے شمار نہیں کر سکتے.
اس لیے فقہا نے اس کو 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد احتیاط رکھی. تو آج گرمی کے دنوں میں زوال جو شروع ہوتا ہے وہ 11:54 پر شروع ہوتا ہے اب ختم ہوگا 12:05 پر. 10 منٹ کا احتیاط. ان 10 منٹ کے اندر نہ کوئی نماز پڑھی جائے گی، نہ جنازہ پڑھا جائے گا، نہ سجدہ تلاوت کی جائے گی، کیونکہ یہ زوال ہے. اور یہ 10 منٹ تک شیطان اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر سورج کے سامنے کھڑا ہو جائے. اسی لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھے گا تو گویا وہ شیطان سامنے کھڑا ہے، وہ کہے گا ہماری پوجا کرنا. سجدہ تلاوت کرو گے تو سمجھے گا کہ ہمارے قدموں میں گر رہا ہے. اس لیے شریعت نے ان وقتوں میں جنازہ پڑھنا بھی مکروہ قرار دیا، سجدہ تلاوت بھی مکروہ قرار دیا، اور اسی طریقے سے نماز کو ممنوع قرار دیا کہ اتنی دیر انتظار کر لیجیے، تب اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھیے، سجدہ تلاوت کریے، اور دیگر نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ ظہر کا وقت 12:10 پر ہو جاتا ہے. اسی لیے جمعہ میں 12:15 بجے جمعہ کی اذان دی جاتی ہے. 5 منٹ ادھر احتیاط، 5 منٹ ادھر احتیاط. ان وقتوں کو جو ہے آدمی اپنا بچنا چاہیے عبادات سے. ذکر اذکار کر سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، لیکن سجدہ نماز نہیں کر سکتا. یہ چیزیں موجود ہیں. کیونکہ پڑھنے کا تعلق شیطان سے نہیں ہوگا. اس کے سامنے عبادت ایسی نہ کی جائے جو سجدے سے رکوع سے تعلق رکھتی ہو اور نماز سے تعلق رکھتی ہو. اس لیے اس کو منع کیا گیا. ان وقتوں سے بچنا چاہیے. تو یہ سوال کا جو وقت لگایا جاتا ہے یہ درخت صحابہ کبریٰ ہے، اور ایک قول ان کا بھی ہے جو صحابہ کبریٰ. یہ قول راجح نہیں ہے، یہ قول راجح میں مرجوح ہے. اور قول راجح یہ ہے وہی 11:54. یہ اصلی سوال کا وقت ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق شریعت کے احکام کو بجا لانا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.